السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ درود شریف پڑھ لیں گے سب مل کے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 16 سورۃ کہف۔ آیتیں ہماری آج 101 سے ہوگی انشاءاللہ، لیکن تلاوت اب ہوگی آیت 90 سے۔ اوور ٹو چاند آنٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نہیں آ رہی باجی؟ شل پٹ لگایا ہے، نہیں آ رہی؟ نو 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 میں لگا سورے آپ لگا دو، نو پرابلم۔ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں سورت الکہف. آیت ہماری 101 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت 100 میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. قیامت کا ذکر ہوا، سور پھونکنے کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ جمع کریں گے تمام انسان، جنات، فرشتے، جانور، کیڑے مکوڑے، تمام مخلوق کو جمع کریں گے. لیکن حساب کتاب صرف انسان اور جنات کا. باقی جانوروں کا جو حساب کتاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اگر ایک بغیر سینگ والی بکری کو ایک سینگ والی ہارن والی بکری نے مارا تھا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اس دوسری بکری کو بھی سینگ دے دیں گے اور فرمائیں گے اپنا بدلہ لے لو. ایک بار ان کا بدلہ پورا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے. ان کے لیے جنت یا دوزخ نہیں ہے، نہ پل صراط ہے. حساب کتاب، فیصلہ وہ ہمارے لیے ہے، انسان اور جنات کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حساب کتاب سے پہلے ہی جہنم کو سامنے پیش کیا جائے گا. کتنی لگامیں ہوگی جہنم کی بتائیے؟ 70,000. اللہ اکبر. جیسے گھوڑے کو ایک لگام ہوتی ہے نا، اونٹ کو ہم ایک لگام لگاتے ہیں.
تو اتنی لگامیں 70,000 اور ہر لگام پر there will be 70,000 angels. So 70,000 multiplied by 70,000. اتنے فرشتے جو ہے اسے کھینچ کر لائیں گے، اور جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو کیا منظر ہوگا. پتہ ہے نا آپ کو کہ ہمارا جو حال ہوگا سو ہوگا. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام نبی اور رسول سب اپنے گھٹنے پہ آ جائیں گے. They will all come down on their knees. اور گھٹنے پر آ کر کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہر نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، میری نفس میری نفس، اللہ مجھے بچا لے اس سے، اللہ مجھے بچا لے اس سے. اگر تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ ہوگا ریاکشن تو آپ کی اور میری کیا ہوگی؟ کیا امیجن کر سکتے ہیں؟ اتنی ہولناک خوفناک جہنم کو دیکھ کر سوائے ایک ہوں گے ہمارے محبوب، ہمارے اللہ کے محبوب، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت، یا اللہ میری امت کو بچا لے. تو اس دن بھی ہماری فکر کرنے والے صرف ایک ہوں گے. سبحان اللہ. ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیار آتا ہے. ایک درود تو بنتا ہے، سب مل کر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب جہنم پیش کی جائے گی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا للکافرین، کافروں کے لیے. کون سے کافر؟ اب اس کا ذکر 101 میں آتا ہے. الذین کانت، وہ لوگ جو تھے، جو تھی، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، میرے ذکر سے دور بھاگتے تھے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا. یہ وہ کافر. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت جو ہے اپنے اٹ از کمنگ ٹو این اینڈ. اور شروع کہاں سے ہوا تھا یہ پورا سلسلہ؟ کہ مکے کے مشرکوں کو کچھ انہوں نے سوال کیے تھے، اور ایکچولی وہ پروو کرنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، ان کو جھوٹا پروو کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ. اس لیے جا جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے سوال لے کر آئے کہ وہ سمجھتے تھے ان کے جواب نہیں ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرما دی. اچھا تمہارے سوال مل گئے نا، جواب مل گئے تم کو، کیا اب تم ایمان لاتے ہو؟ دس از دا کوشچن. تم لوگوں نے سوال کیا ذوالقرنین کون ہے، خضر علیہ السلام کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں. تو پھر بتاؤ، اب تم کو جواب مل گئے سارے کے سارے. اور ذوالقرنین کو تو قیامت پر اتنا یقین تھا. جو جیوز تھے، یہودی تھے، وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے، اپنا رول ماڈل مانتے تھے. تو اے یہودی علماء، ذوالقرنین تو قیامت پر یقین رکھنے والا مخلص اللہ کا بندہ تھا، متقی پرہیزگار تھا. واٹ اباؤٹ یو؟ اے مکے کے کافرو، تم نے یہ سارے جواب سن لیے، پھر بھی تم نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے اللہ کے ذکر سے. ابھی بھی تم دور بھاگتے ہو، ابھی بھی تم یقین نہیں کرتے. وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ تھے نہیں وہ طاقت رکھتے کچھ سننے کی، وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. یعنی کیا وہ بہرے ہو گئے تھے؟ نو، they were not deaf، لیکن وہ سننا نہیں چاہتے تھے. تو یہ ہوتا ہے بائی چوائس. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا یہ جہنم ان کافروں کے لیے ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھوں کو بھی پھیر لے، اس پہ پردہ ڈال دے،
اور اپنے کانوں سے بھی اللہ کا ذکر سننے سے پرہیز کرے، اگنور کرے، ایسے کافروں کے لیے یہ جہنم ہے۔ سو تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرنا تو بنتا ہے، کیونکہ آنکھیں اور کان تو ہمارے پاس بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ کا کلام دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ کا ذکر آیا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے بتائیے؟ ان ذکری، کس طرف اشارہ ہے؟ بولیے فہیم آنٹی۔ قرآن کی طرف باجی۔ قرآن کی ویری طرف۔ گڈ، جی بہت اچھے، قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ تو کیونکہ قرآن ہی اللہ کا ایسا ذکر ہے جو پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو نہیں سنتے، ان کے پاس کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، لیکن پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چوز کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا شوق کیا ہے، وہ کن چیزوں میں اپنے کان اور آنکھیں لگاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، کیا ہماری کان اور آنکھوں کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ ہماری کان اور آنکھوں کا کنیکشن کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ باجی۔ دل کے ساتھ۔ ویری گڈ۔ اب دیکھیے یہاں پر دس از دا اسٹرکچر آف آور اسکل اینڈ برین اینڈ ہیڈ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ کان اور آنکھیں بھی کنیکٹڈ ہے۔ کین یو سی دا ویژوئلائزیشن؟ کان اس طرف ہے، براؤن، تھوڑا سا براؤنش کلر میں، آنکھیں تو آپ پہچانتے ہو ناک کے پاس ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں سے وہاں تک بھی V1 V2 V3 نروز جا رہی ہے، کریکٹ؟ جا رہی ہے کہ نہیں؟ جی اور اس کا کنیکشن پورا کا پورا ہمارے ہارٹ سے بھی ہے، ہمارے کانوں سے بھی، ہماری نروز جو ہے وہ دل کی طرف کنیکٹ ہوتی ہے اور آنکھوں سے بھی۔ اور آپ دیکھیے کیا زبردست میکانزم ہے یہ اس طرف لیفٹ سائڈ میں کان ہے، اس طرف آنکھ ہے، اور اتنی ساری نروز، سبحان اللہ، واٹ اے میکانزم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیوں بنایا ہمارے لیے؟ اتنے زبردست کان اور آنکھیں، اس لیے کہ جو کچھ، اب سن لیجئے غور سے، جو کچھ میں پسند کرتی ہوں وہ میں دیکھتی ہوں، اور جو پسند کرتی ہوں وہ سنتی ہوں۔ تو پھر جو سنتی ہوں اور جو دیکھتی ہوں، وہی سب کچھ میرے دل اور دماغ کی میموری میں، آنکھوں اور کانوں کی میموری میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب میں بولتی ہوں تو وہی سب کچھ بولتی ہوں جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا، برابر؟ اور جو پورا میرا دل جو ہے پوری باڈی کو جب پمپ کرتا ہے بلڈ، اور میرا دماغ جب آرڈر دیتا ہے پوری باڈی، پورے اعضاء کو، تو میرے اعضاء بھی، میرے آرگنس بھی سارے وہی کرتے ہیں جو میرے کانوں اور آنکھوں نے سنا اور دیکھا۔ isn't it؟ اب دیکھیں کہ جو بچے پیدا ہوتے سے ہی گالیاں سنتے، گالیاں، تو ان کو سکھانا نہیں پڑتا، انہوں نے سن لیا ہے، ان کی میموری میں آ گیا، اب ان کے ایکشن میں آتی ہے کہ نہیں گالیاں؟ بتاؤ، آپ چھڑا سکتے ہو ان سے وہ گالیاں؟ نو۔ اور جن بچوں نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا، ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو ان کو سکھانا نہیں پڑتا ہے، وہ اپنے آپ، isn't it؟ تو یہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے پھر بھی آپ دیکھیے کان اور آنکھوں میں ایک فرق بہت بڑا ہے۔ کیا ہے ایک بہت بڑا فرق کان اور آنکھوں میں؟ یہ مت بولنا کہ کان سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے that everybody knows۔ باجی، سننے کے لیے ہم کو محنت نہیں لگتی باجی۔ ویری گڈ، یہ سوریا نا سب اسٹڈی کر کے آتی ہے، ماشاء اللہ، ویری نائس۔
اور آپ اسٹڈی کر کے آتے ہو تو آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا بے شک. تو دیکھیے آپ کو ریوارڈز مل رہے ہیں. اوکے. تو جیسے ہم کو سننے کے لیے ہمارے کان ہے نا 24 گھنٹے کھلے ہیں، آپ ان کو بند نہیں کر سکتے. اگر آپ کے آس پاس میں کوئی آواز آ رہی ہے، آپ سوچو کہ مجھے نہیں سننا ہے، آپ اپنے کان بند نہیں کر سکتے. لیکن اگر کچھ آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو اللہ نے آپ کے آنکھوں پہ ایک پردہ دیا ہوا ہے، آئی لیڈز، یو کین کلوز them. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کچھ دیکھو یا نہ دیکھو، اپنی آنکھیں پھیر لو، آنکھیں بند کر لو. لیکن سننا جو ہے اتنا انوالنٹری ایکشن ہے کہ اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہم سن رہے، لیکن اگر آپ کو قرآن میں دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، لکھنا ہے، آپ کی آنکھوں کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو بولنا ہے تو بولنے کے لیے آپ کے لنگز بہت محنت چاہیے ہوتی ہے بولنے کے لیے بھی. اور پھر زبان بھی چلے گی، ہونٹ بھی چلے گے. کان کان چلانے کے لیے آپ کو کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی. اٹ از سچ اے ریڈی میڈ آرگن. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے اے مکے کے مشرکو، تمہارے کان کھلے ہیں لیکن تم سننا پسند نہیں کرتے اللہ کا ذکر. اب ذرا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لے کہ ہم کو کیا پسند ہے سننا. کیا ہم کو کسی کی گوسپ سننے میں مزہ آتا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. 3 گھنٹے جا کے مووی تھیٹر میں بیٹھ کے مووی دیکھ سکتے، گھر میں ٹی وی اتنے گھنٹے دیکھ سکتے، فون میں آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ چوز کرتے. لیکن نہیں ہم چوز کرتے تو قرآن، نہیں ہم چوز کرتے تو کوئی نیکی کو دیکھنا یا اسے کرنا. اور سننا کیا پسند کرتے؟ گوسپ. اگر کوئی ہماری ذرا سی تنقید کر دے، کرٹیسائز کرنا شروع کر دے کہ بیٹا یہ تم ایسے مت کیا کرو، یہ غلط ہے، ایسے کیا کرو، جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. سننا نہیں چاہتے ہم کہ کوئی ہماری غلطی ہم کو پوائنٹ آؤٹ کرے. اور دوسروں کی غلطیاں گنوانے بیٹھ جاتے آرام سے، پھر بہت انجوائے کرتے. تو یہ ہماری کان اور ہماری آنکھیں وہ کیا بتاتی ہے پتہ ہے؟ یہ بتاتی ہے ہمارا تقوی کا لیول آف تقوی. یو ڈیسائڈ ویئر یو یوز یور ایئرز اینڈ آئیز. تو اس سے سمجھ آتا ہے انسان کا ایمان کا لیول اور اس کے تقوی کا لیول، کہ آپ کیا پسند کرتے ہو، سننا اور دیکھنا اور پھر بولنا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. چلے ہر روز ہم اپنا یہ بھی جائزہ لیں گے، ایوری فرائیڈے ٹو فرائیڈے، کہ ہم کیا سنتے ہیں پورا ہفتہ، کیا دیکھتے ہیں. 102. اب اللہ تعالیٰ ایک کویشچن کر رہے ہیں. یہاں پہ رکو ختم ہوا ہمارا سیکنڈ. افحسب الذین کفروا، آیت نمبر 102. کائنڈلی شیئر دی اسکرین. کیا پھر حسیبہ، حسیبہ میں کیا ورڈ ملتا ہے؟ حساب. کیا پھر حساب کیا، کیا پھر سوچ لیا، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کافروں نے یہ سوچ لیا ہے ان کے یتخذوا عبادی، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو. کیا کافروں نے یہ سوچ لیا ہے؟ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو من دونی، میرے سوا، اولیاء، کارساز، دوست، ولی. کیا یہ کافر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا ولی بنانا چاہتے؟ اس کا بیسٹ ایگزامپل کیا پڑھے ہم نے ابھی بیسٹ ایگزامپل کیا پڑھے ہم نے اس کا، کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو ولی بنا لیا کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابھی اس سورہ میں کیا پڑھا؟ عیسیٰ علیہ السلام از رائٹ آنسر.
اس کانٹیکسٹ میں جو ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں سورہ بٹ کہف کے کانٹیکسٹ. جوز نے عیسائیوں نے کرسچنس نے ہاں دیکھیے آپ لوگ کا جواب سب کا صحیح ہے. اتنے جنرل کوشچنس اب نہیں پوچھ رہی ہوں میں. ہم لوگ ابھی کے جی میں نہیں ہے نا, ابھی ہم لوگ تو سورہ کہف پہ آ گئے. اس سورہ کے کانٹیکسٹ میں بتائیے وہ کیا لوگ ہو جن کی سکتا ہے. آنکھوں پہ اور کانوں پہ پردہ پڑا ہے قرآن کے ذکر سے دور ہے. ہاں تو کس کو بنا بات لیا انہوں نے؟ ہاں مقدسہ, جنوں کو بنایا تھا وہ والے سورے میں تھا اس میں. وہ سورہ جن میں تھا. ویری گڈ. آج کی سورہ میں کوئی کانٹیکسٹ مل رہا ہے؟ یہ نہیں کہ بنا لیا, بٹ آج آپ دیکھیے ہم نے کون سا جسٹ واقعہ کمپلیٹ کیے, ذوالقرنین کا, برابر. تو اب آپ ذوالقرنین کے بارے میں سوچئے کہ وہ قوم جن کے پاس ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے آجوج ماجوج کے فساد سے. اب اچانک سے وہاں سے گزرتے ہیں ذوالقرنین. یہ بھی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ذوالقرنین کو کہ وہ اس طرف سے گزرے, تو وہ اس طرف سے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں ڈالا کہ تم لوگ مدد مانگو ذوالقرنین سے, بیکاز ہی از کیپیبل. تو ذوالقرنین نے بھی منع نہیں کیا. ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پچھلی کلاس میں ہم ڈسکس کیے کہ ہم لوگ کتنے آسانی سے بول دیتے لوگوں کو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, آئی ایم ویری بزی. توبہ کر لیجیے, آج کے بعد ہم بالکل یہ بات نہ کریں, اور بالکل کسی کو گنائے نہ کہ میں نے ابھی یہ کری, پھر وہ کی, پھر وہ کی, پھر میں نماز پڑھی, پھر میں قرآن پڑھی, پھر قرآن کلاس میں بیٹھی. تو یہ سب تکبر ہے. سب کچھ ہماری نیکیوں کو ضائع کر دینا ہے. کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر اللہ کی خاطر کیا ہے تو اللہ نوز اٹ. پھر لوگوں کو کیوں جتاتے بتاتے رہتے ہو, گنواتے رہتے ہو؟ اور اگر کوئی آپ سے مدد مانگے تو بولتے میرے پاس ٹائم نہیں. تو ذوالقرنین نے ایسا نہیں کیا. تو پھر ذوالقرنین نے اپنی ساری قوت اور ان لوگوں کی مدد کے ساتھ جو دیوار بنا دی, تو ان لوگوں کے لیے ذوالقرنین کیا بن جانا چاہیے تھا اس قوم کے لیے؟ وہ تو ان کا خدا. مسیحا بن جائے. ہاں وہ تو ایسی قوم ہے کہ زبان نہیں سمجھتی, تو وہ لوگ تو اس کے سجدے میں گر جاوے. نعوذ باللہ, اس کو اپنا مسیحا, اپنا ولی, اپنا خدا, نعوذ باللہ کیا کیا بنا لے وے. دس از ہیومن ٹینڈنسی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے کہ نہ اس قوم کو اللہ نے یہ کرنے دیا, اور نہ اس قوم نے ایسا کیا, اور نہ ذوالقرنین ایسا چاہتے تھے. اس کا کیا ثبوت ہے کہ ذوالقرنین نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے آگے جھک جائے؟ اس کا کیا ثبوت ملتا ہے؟ کون سی آیت میں؟ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے بچے. ویری گڈ. آیت 98, قال ھذا رحمت من ربی. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. بس اتنا ہی کہا, یہ نہیں بولا کہ میں نے یہ سب کیا. ہم لوگ تو سب گنوا دیتے, میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, پھر بعد میں بولتے اللہ نے مجھ سے کروایا, بابا میری کوئی طاقت نہیں. تو گنوانے کی بھی ضرورت نہیں. تو نہ ذوالقرنین یہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کو اپنا خدا بنا لے, اس لیے کہہ دیا یہ میرے رب کی رحمت ہے. تو اب کمنگ بیک ٹو 102, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا اے کافرو, کیا تم میرے ایسے ولیوں کو, میرے ایسے بندوں کو میرے سوا اپنا ولی بنا لیتے ہو, اپنا خدا سمجھتے ہو کہ وہ آ کے تمہاری مدد کرتے؟ نو نو نو, وہ سب اللہ کی مدد سے, ناٹ سوری, وہ سب اللہ کے اذن سے تمہاری مدد کرتے. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے, بٹ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ. وہ کوڑھی کو, لیپریسی کے مریض کے ہاتھ اسکن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا بِإِذْنِ اللہ. تو اس میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاورز نہیں ہے,
یہ اللہ نے ان کے ذریعے کروایا، تو پھر تم تو انہیں کے آگے جھک گئے، ان کو بنا لیا اپنا خدا۔ ویسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت ولی اللہ جو ہے، جو بزرگ بہت نیک تھے، وہ گزر چکے، انہوں نے کئی کئی شہروں میں، کئی ان مینی کنٹریز دے ہیو اسپریڈ اسلام۔ تو کیا اس کا مطلب ہم جا کے ان کے مزاروں پہ جھک جائیں؟ اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے کہ کیا تم ان کو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا ولی بنا لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ورڈ بھی ولی یوز کیا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا تم ان کو، میرے بندوں کو اپنا ولی بنا لو گے؟ دیٹ مینس کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ اب بتاؤ، بتاؤ۔ شرک ہے باجی. ہاں ویری گڈ، شرک ہے۔ میں نے کیوں حلال اور حرام کی بات کی پتہ ہے؟ کیونکہ نا کچھ لوگوں کو ہے نا شرک سمجھ نہیں آتی بات، ان لوگ کو شرک ہے نا حرام ہے یہ سمجھ نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو ٹویسٹ کیا اور حرام کہنے کی میری ہمت کیسے ہوئی؟ کیونکہ آیت آگے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، جو دوسروں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، انا اعتدنا جہنم، بے شک ہم تیار کی ہم نے جہنم، جہنم کو، للکافرین، لیے ایسے کافروں کے، نزلا، بطور مہمانی، ایسے ہی کافروں کے لیے پھر جہنم ہے۔ تو حلال اور حرام، حلال کرنے والوں کے لیے جہنم نہیں ہے، حرام کام کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اور دیٹ مینس شرک ان اٹ سیلف از دا ٹاپ موسٹ حرام، اور اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا، اس کو اپنا ولی بنانا، یہ اس سے بھی بڑا شرک۔ تو ابھی مکے کے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مکے کے مشرکوں، تم چاہتے تھے وہ سارے سوالوں کے جواب مل گئے، پھر تم کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے رسول جو آئے ہیں تمہارے پاس، یہ سچے رسول ہیں اور یہ کتاب بھی سچی ہے، پھر یہ دین اسلام بھی سچا ہے، پھر تم نے جو کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں وہ کرنا بھی شرک، انسانوں کے علاوہ جنات کو اپنا رب ماننا، ان سے پناہ مانگنا، وہ بھی شرک، فرشتوں کو خدا سمجھ کر ان سے مانگنا، وہ بھی شرک، اور اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں، چاہے وہ انسان ہو یہاں تک کہ رسولوں سے، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنا شرک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی شرک ہے۔ تو پھر باقی سارے انسان تو کہاں نیچے رہ گئے، پھر وہ کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہو، کہ کوئی ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کل سورہ جن میں ہم پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ تمہارے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان۔ پھر وہ باقی انسان جو خود مٹی ہو چکے ہیں، ہاں ان کے اعمال بہترین، ان کو اس کا اجر ملے گا، بٹ کیا وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ نو، زیرو۔ اور اللہ کی دوسری مخلوق، سورج، چاند، ستارے، مٹی، پانی، سمندر، ندیاں، یہ ہماری گنگا ماں ہے، یہ ندی بہتی ہے تو اس کو پوجتے ہیں، پیڑوں کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، all that is شرک۔ ایسے تمام شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے جہنم آلریڈی ریڈی کر کے رکھی ہے، اور وہ ان کے لیے نزلہ ہوگی۔ واٹ از نزلہ؟ کون بتائے گا نزلہ؟ نزول باجی کس کو مہمان بولتے؟ نوازی. ویری گڈ۔ نزول ہم لوگ شان نزول بھی پڑھتے ہیں نا، کہ کہاں یہ شروع ہوا، کہاں، واٹ واز دا ریزن۔ تو شروعات،
تو جیسے ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، یہاں پر جہنم کی مہمانی کی بات ہو رہی ہے، سارکیزم ہے. تو ویلکم جہنم ویلکم ویلکم ڈرنک، ویلکم فوڈ، ریفریشمنٹ جو آتی ہے کہیں پر جائے مہمان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم ہی ان کی مہمانی ہے. اور پھر وہ مہمانی کی شروعات ویلکم ڈرنک یا ویلکم فوڈ، ریفریشمنٹ، یہ تو شروعات ہے. ابھی آگے آگے دیکھو کہ بعد میں کیا کیا سرو کیا جائے گا، کیونکہ ویلکم ڈرنک اور ویلکم ریفریشمنٹ کے بعد، ناشتے کے بعد پھر کھانا آتا ہے نا، پھر مین کورس آتا ہے، اس کے بعد ڈیزرٹس آتے ہیں، ڈرنکس آتے ہیں. تو اگر تمہاری مہمانی ہی جہنم سے شروع ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اس کے بعد کیا کیا آنے والا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. 103 قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حل ننبئکم، حل کیا، نو نبئکم، نو یعنی ہم، کیا ہم، نبئ یعنی خبر دے دے تم کو، کیا ہم آگاہ کر دے تم کو. should I tell you, do you want to hear، کس کے بارے میں بتا دوں میں، بالاخسرینا، اخسرینا میں خسارہ ورڈ ملتا ہے. خسارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، نقصان. اور اخسرینا میں شروع میں لگ گیا تو سپرلیٹو ہو گیا، یعنی اس کا سب سے بڑا لوزر، ایسا لکھ لیجیے آپ، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، سب سے بڑا لوزر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا میں بتاؤں تم کو، who is the biggest loser، باپ رے، سب سے بڑا خسارہ کس کا ہوگا، کس میں اعمالا، اعمال کے لحاظ سے، باپ رے. کون سی سورہ میں قرآن میں ہم پڑھ چکے یہ اکثرینا ورڈ، والعصر میں بات. ویری گڈ سوریا، بارک اللہ. سورہ عصر میں کیا پڑھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک ہر انسان نقصان میں ہے، وہی ورڈ ہے خسر. ایوری ہیومن بینگ از ان لاس. لیکن کیا ہم بتائے تم کو who is the biggest loser، ان میں سب سے بڑا نقصان اعمال میں کس کا ہے. ہر انسان تو ہے ہی لاس میں، لیکن سب سے بڑا نقصان کس کا ہوگا جاننا چاہتے ہو. باپ رے، سنیے ابھی کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ. الذین، کون ہے وہ لوگ جو سب سے بڑے لوزرز ہے اعمال میں، یعنی اعمال تو وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ خسارہ اٹھانے میں نمبر 1 رہیں گے. یعنی آپ اگر کبھی رننگ ریس دیکھے ہو، رننگ ریس جو فرسٹ آتا ہے وہ فرسٹ کمر، اور جو لاسٹ رہتا ہے وہ کون ہے، بگیسٹ لوزر، دا لاسٹ ون، برابر. لیکن یہ تو ہماری دنیا کی ریس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہے نا. تو آپ کی اور میری عقل ہم کو کتنی چھوٹی لگے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے دا بگیسٹ لوزر از الذین ضل، وہ لوگ، کوئی ایک نہیں، یہ پوری کیٹیگری ہے، وہ سارے لوگ. کون، ضل، گم ہو گئی، گم ہو گئی. کیا گم ہو گئی، سعیہم فی الحیات الدنیا، سعی سے ہے کوشش ان کی ساری کوششیں گم ہو گئی. ابھی لکھ لیجئے ان کی ساری کوششیں ویسٹ ہو گئی، ضائع ہو گئی.
فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی کوششیں کرتے تھے، they were all in the wrong direction. وہ سب ویسٹ ہو گئی. اس کا مطلب وہ جو ابھی ہم ریس ڈسکس کر رہے تھے کہ جو سب سے پہلے پہنچا ٹارگیٹ لائن تک وہ فرسٹ، اور جو سب سے آخری میں پہنچا وہ لاسٹ. لیکن سب سے بڑا نقصان تو اس کا ہے جو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑے. اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو دوڑنا اس طرف تھا، وہ دوڑ رہا تھا اس طرف، تو کبھی پہنچے گا فنش لائن پہ؟ نہیں. پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ ہے دا بگیسٹ لوزر، کہ وہ دنیا میں ساری کوششیں کرتے رہے بٹ ان کی ساری کوششیں ویسٹ، زیرو ریزلٹ، زیرو مارکس. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور اس سے بھی اوپر کہ وہ یحسبون، اس میں بھی حساب ورڈ نکلتا ہے، کہ وہ حساب لگاتے تھے، وہ سوچتے تھے. they assumed کیا انہم یحسنون صنعا، کہ بے شک وہ یحسنون، حسن ورڈ ہے اس میں، کہ بہت اچھی کر رہے ہیں، صنعا کاریگری، صنعا کاریگری. وہ اس یقین پر بیٹھے ہیں، اس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت صحیح کر رہے ہیں، خوبصورت کام کر رہے ہیں. صنعا کہتے ہیں ایسی کاریگری کو جس میں بہت کیئرفل ورک ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایمبرائڈری وغیرہ کبھی کیے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ you have to be so much attentive، اور اس کام میں اتنا دھیان، آپ کا آنکھیں، آپ کا دماغ اور کنسنٹریشن، your hand and eye coordination، everything should be perfect، تو ریزلٹ بیوٹیفل آتا ہے. isn't it؟ آپ دیکھتے ہو کسی کی بیوٹیفل پینٹنگ ہوتی ہے یا کوئی کیلیگرافی ہے، تو وہ جب اتنا اچھا ریزلٹ کب آتا ہے؟ جب وہ یحسنون صنعا کرتے، بہت اچھی کاریگری کرتے، مائنیوٹ ڈیٹیلنگ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پلاننگ بھی ہوتی ہے، ڈیزائننگ بھی ہوتی ہے. آپ کوئی پروجیکٹ دیکھ لیجئے، سو اس پروجیکٹ میں پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، پھر اس کے لیے سارے اسباب، آل دا ریسورسز، پھر اس کا ٹائمنگ، پھر اس کا امپلیمنٹیشن، اس کے بعد اس کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، سو ایڈورٹیزمنٹ، آل دیٹ، تب جا کے ایک پروجیکٹ سکسیسفل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا لوزر تو یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ وہ سب سے بڑا ونر ہونے والا ہے کیونکہ وہ دنیا میں محنت بھی کرتا ہے لیکن اس کی ساری محنت ویسٹ ہے کیونکہ وہ شرک کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ وہ دنیا میں جتنی نیکیاں کرے گا، اتنے اس نے یتیم خانے بنائے، اتنے کنویں کھدوائے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، ہر روز چیریٹی کر رہا ہے، پوری زندگی اس نے چیریٹی کیا، لیکن اتنے نیک کام جو دیکھنے میں تو اتنے نیک ہی ہے سارے، لیکن وہ سارے ضائع ہے اگر اس کی زندگی میں شرک شامل ہے تو پھر سب کچھ ضائع، سب کچھ ویسٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے مکے کے مشرکو، تم لوگ کوئی برے لوگ نہیں ہو، تم لوگ بھی بہت نیکیاں کرتے ہو، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو، حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، اللہ کے کعبے کا، حرم کا خیال رکھتے ہو، اس کی چابیاں تم لوگوں کے پاس ہے، اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہو، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہو، صدقہ بھی کرتے ہو، لیکن
تمہارا ایک عمل ہے شرک جس کی وجہ سے باقی ساری نیکیاں واشڈ آؤٹ. اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے سب سے بڑا لوزر جو شرک کرے، پھر اس کی باقی ساری بیوٹیفل آل گڈ ڈیڈز آر زیرو. کتنی ڈراؤنی بات ہے. آپ اور میں بھی پورا دن ہم لوگ سوچتے نا کہ ہم کتنے نیک عمل کرتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں، اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، گھر میں سارا کام کرتے ہیں، وہ بھی نیکیاں ہے. ہمارے شوہر بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ بھی نیکیاں ہے. بچے پڑھائی کرتے ہیں، وہ بھی نیکیاں ہے. سب کچھ نیکیاں کر رہے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی میں ون ڈراپ آف شرک ابھی بھی باقی ہے تو یہ سب کچھ زیرو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. پھر بتائیے کہ کتنا ہمیں بھی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ نہ سمجھے یہ صرف مکے کے مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. ایوری فرائیڈے ٹو فرائیڈے وی ہیو ٹو چیک اپنا ایمان، کیا اس میں صرف توحید ہے یا کہیں شرک بھی شامل ہو رہا ہے. اور شرک کے بارے میں کیا فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل غافل نہیں رہ سکتے. کوئی گارنٹیڈ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک تو ہماری زندگی میں اتنے آہستہ سے داخل ہوتا ہے جیسے ایک کالے پہاڑ پر کالی چیٹی اندھیرے میں وہ چڑھ رہی ہو، کسی کو نظر نہیں آتی. کالی رات، کالا پہاڑ، کالی چیٹی. ویسے ہماری زندگی میں بھی شرک آ جاتا ہے. کبھی ہم تکبر کر جاتے ہیں، بہت زیادہ تکبر کرنے لگے. اب تو ہم قرآن والے ہو گئے تو قرآن کے نام پہ تکبر کرتے ہیں. اللہ اکبر. So shirk will be one topic, we will discuss it in details انشاءاللہ. ایک ہم کو موسیٰ علیہ السلام کا صبر وہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. ذی القرنین کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم کو قیامت کی نشانیاں ساری ڈیٹیل میں پڑھنی ہے، اور شرک ہم کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. So these will be 3 extra sessions we will be doing after this surah is over. I hope that is okay with all of you. So یہ تھا 104 جو بہت ڈراؤنی تھی ہمارے لیے آیت. ایک ہمارے لیے کیا تھا؟ یہ چیک تھا، کویشچن مارک تھا. کیا ہم میں سے کچھ لوگ یا سارے لوگ ہل گئے کہ نہیں؟ ڈرے یا نہیں؟ کچھ بالکل خوف باجی. آیا؟ یس باجی. کیونکہ دیکھیے پورے قرآن میں تو شرک کی بات ہوتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے. تہذیب میں آپ سے پوچھوں گی ریفلیکشن ٹائم میں انشاءاللہ، کیونکہ ایک اور آیت کر لیتے ہیں. تو قرآن کی ہر آیت اگر کتنی بھی بار شرک آئے گا نا، ایوری ٹائم وی شوڈ بی الرٹ. یہ نہیں کہ تو پھر سے شرک آ گیا، چھوڑو چلو آگے بڑھو. پھر سے ابھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم کو تو معلوم ہے، چلو آگے بڑھو. نہیں نہیں نہیں، معلوم نہیں. یہ ایوری ڈے ریویژن کی ضرورت ہے، isn't it؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ 105 آیت نمبر 105. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی بات ہی نہیں مانی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. تو کس چیز کا کفر کیا؟ کفر کا میننگ لکھ لیجئے، انکار کیا. کس چیز کا انکار کیا؟ بِآیاتی ربہم، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد، وہ جنہوں نے اپنی رب کی آیات کا انکار کیا. وَلِقَائِهِ، اور کس چیز کا انکار کیا؟ لقائہ میں ملاقات ورڈ ہے، لقو، لقو لقی ملاقات. اور اللہ کی ملاقات پر بھی ان کو یقین نہیں، اس کا بھی انکار کیا. یہاں پہ اللہ ورڈ کہاں آیا ہے؟
वलिकाइही में ही बाजी ही अल्लाह की तरफ है इशारा। वेरी गुड। वलिकाइही जो है ना, हाजिर ही, यही अल्लाह के लिए। तो अल्लाह की मुलाकात का भी इनकार, दैट मीन्स कयामत का इनकार, और अल्लाह की आयत का इनकार यानी कुरान का यानी रसूल का इनकार। तो फिर क्या होगा ऐसे लोगों का? फिर से अल्लाह ताला फरमाते हैं फहबितत, फिर हबितत, फिर जाए हो गए। हबितत ऐसे पढ़ना है इसको, फहबितत फिर जाए हो गए। देखिए यहाँ पे तो है और ता है, तो लेकिन हम लोग तो ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा ता भी एक जैसे ही साउंड करता है और तो भी एक जैसे ही साउंड करता है। फिर कैसे चलेगा ऐसे? हमारा हा भी ऐसे ही साउंड करता है, हा भी ऐसे ही साउंड करता है। हमारा अमालुहुम में अ और आइन भी एक जैसे ही साउंड करते हैं। सो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, इट्स हाई टाइम। हम लोग अभी केजी में नहीं है। तो वलिकाइही फहबितत अमालुहुम, फिर जाए हो गए तमाम अमाल उनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार किया, कयामत का इनकार कर दिया, तो सारे अमाल वेस्ट। अब आगे क्या है देखो, फला नुकीमू, फला फिर नहीं, नु यानी हम, कीमू में कायम वर्ड निकलता है, फिर नहीं हम कायम करेंगे, फिर नहीं हम कायम करेंगे। लहुम उनके लिए, यौमल क़ियामती कयामत के दिन, नहीं हम कायम करेंगे उनके लिए। क्या नहीं कायम करेंगे? वजना, कोई वजन। किस चीज का वजन नहीं होगा कायम उनके लिए? उनके अमाल का। उनके अमाल में जीरो वजन होगा। ये वजन की बात क्यों की गई? क्योंकि इंसाफ का दिन है उस दिन। ओके, वजन की बात क्यों की गई कनीज? मीज़ान मीज़ान डिस्टरबेंस है कनीज की तरफ से। सुरैया बोलो। बाजी हमारे अमाल काउंट होंगे ना बाजी? बाजी काउंट तोले होंगे। जाएंगे ना वजन। मीज़ान मीज़ान अभी सही बात, अभी सही बात। देखिए हमारे एक तो अमाल काउंट होंगे, वो भी गिनती भी होगी, लेकिन हमारे अमाल का वजन भी होगा, है ना? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम कयामत के दिन उनके अमाल में कोई वजन नहीं होगा, जीरो। पहाड़ भर के अमाल डाल दिए जाएंगे, लेकिन वो समझते होंगे हमने कितनी नेकियां की, बट वो जीरो, उसमें वजन जीरो होगा। क्यों? क्यों वजन जीरो होगा? के बाजी जाया हो उन्हें गए ना उनके। क्यों वजन जीरो होगा मुकद्दसा? उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उससे मुलाकात का भी इनकार किया है, गलत डायरेक्शन में अपने कोशिश की है। क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने कुफ्र किया। शिर्क और कुफ्र में फर्क है कि नहीं? जी बाजी फर्क। बहुत हाँ, तो इंशाल्लाह जब हमारा सेशन होगा ना, स्पेशली हम शिर्क के बारे में एक पूरा सेशन करेंगे, प्लीज डोंट मिस इट। उसमें वी विल सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शिर्क एंड कुफ्र। ठीक है? तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनके अमाल में कोई वजन ही नहीं होगा, क्योंकि उनका ईमान ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तौहीद ही नहीं है, क्योंकि वो तो शिर्क भी करते हैं और कुफ्र भी करते हैं। शिर्क मतलब अल्लाह के साथ दूसरों को भी शरीक कर देते हैं, और कुफ्र यानी मानते ही नहीं अल्लाह की बात। ईमान का ऑपोजिट इज कुफ्र, इतना लिख लीजिए, ऑपोजिट दोनों लिख लीजिए, ईमान वर्सेस कुफ्र। ठीक है? और नीचे लिख लीजिए शिर्क
वर्सेस तौहीद, शिर्क वर्सेस तौहीद। हो सकता है ऑपोजिट्स की वजह से आपको मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप देखिए आगे 106। ये मैं 106 तक इसलिए कर रही हूँ कि ये जहन्नम वालों का यहाँ तक जिक्र है, आगे जन्नत वालों का जिक्र इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आयत 106, ज़ालिक जज़ाउहुम, वो होगा बदला उनका, ये जहन्नम ये उनका बदला होगा। ज़ालिक जज़ाउहुम जहन्नमु, ये जहन्नम उनका बदला, उनका रिवॉर्ड। क्यों? क्यों? अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बिमा कफरू, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने इनकार किया, ईमान ही नहीं लाए, अल्लाह की बात ही नहीं मानी, अल्लाह को एक माने नहीं, अल्लाह के रसूल को भी नहीं माना, और माना नहीं तो नहीं, और क्या किया? वत्तखज़ू, और उन्होंने बना लिया, आयाती, मेरी आयात को, किसकी आयात को? मेरी आयात को, यानी किसकी आयात? अल्लाह की। वेरी गुड। और अल्लाह की आयात कौन कौन सी होती है? कुरान की शहरी आयत और निशानियां। बोलो सुरिया। दोनों आयतें बाजी, शहरी और कौनी। जो शहरियत वाली जो कुरान की आयत है और जो को कायनात में दिखती है। तो आयात दो तरह की होती है, वन इज इन द रिटन फॉर्म, इन द टेक्स्ट फॉर्म, दैट इज कुरान, और एक दूसरा है प्रैक्टिकल। एक है थियोरी, ये कुरान, ये आयात है अल्लाह की, और प्रैक्टिकल ये पूरी दुनिया, कायनात, जमीन आसमान, मैं आप, हम सब अल्लाह की आयात है। और जन्नत और दोजख और कयामत और आसमान और सूरज और चांद और सितारे, हर चीज अल्लाह की आयात है, निशानियां, isn't it? तो फरमाते हैं कि वो उन्होंने बना लिया मेरी आयात को, वरुसुली, और मेरे रसूलों को, मेरी आयात का और मेरे रसूलों का क्या बनाया उन लोगों ने? हुजुआ, मजाक, हुजुआ, मजाक बना लिया। कुरान को कभी मजाक उड़ाते हैं, रसूल का भी मजाक उड़ाते हैं, और मौजूजों का भी मजाक उड़ाते हैं। कुरान के अंदर कयामत का जिक्र है तो कयामत का मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा, हमारे बाप बाप दादा जो गुजर गए हैं, अब उनकी हड्डियों का नामो निशान नहीं है, उनको दोबारा जिंदा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, इस तरह नौजुबिल्लाह हंसते, मजाक उड़ाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह क्या क्या टाइटल्स दिए। सो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा, तुम मेरी आयात, मेरे रसूल का मजाक उड़ाते हो और मुझ पर ईमान नहीं लाते, तो लो फिर इसका नतीजा भुगतो, इसका नतीजा जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। सो ये आयत, अब दिस आयत पर्टिकुलरली 106, इसको जरूर अपने बच्चों को बताए कि कभी गलती से भी वो अल्लाह के किताब कुरान का मजाक ना उड़ाने पाए। और रसूलों का था तो अल्लाह के तमाम रसूल, उनमें से भी कभी किसी की नौजुबिल्लाह कोई हम हमारी तरफ से गुस्ताखी ना होने पाए, ये हम हमारे बच्चों को बताए, क्योंकि कुरान हम पढ़ रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोग को सब कुछ अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा? हमें उनको बताना पड़ेगा। तो एक आयत रोज आप सर्कल कर लिया करें कि आज सिर्फ ये एक आयत मैं अपने बच्चों को कम से कम बताऊंगी, क्योंकि देखिए कि मजाक उड़ाना ये जहन्नम में ले जाने वाले काम में से हो सकता है। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचाए और नेक अमाल करके उनकी हिफाजत करने के लिए शिर्क से भी हम सबको महफूज रखे। कभी भी हम अल्लाह के साथ कोई कुफ्र न करे, उसकी आयत का इनकार न करने पाए, क्योंकि हम लोग भी कुरान की आयत में से जो हमको इजी लगती है, कन्वीनियंट लगती है, हम उसको फॉलो कर लेते हैं।
बाकी आयतों को नहीं करते फॉलो, दैट मीन्स हम इनकार ही तो करते हैं, फिर इनकारियों में भी शुमार हो जाए, अल्लाह न करे। तो अल्लाह हमें पूरा पूरा इस्लाम में आने वाला बना दे, इंशाल्लाह, आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।